اور یہاں آپ نجف سید بحر العلوم کا واقعہ ہے کہ وہ عالم نجف کا کہتا ہے کہ میں گھر میں نوالا اٹھا کر کھا رہا تھا کہ یہاں پہنچا تو دق الباب ہوا. میں نے آواز سے پہچان گیا سید کا غلام آیا ہے. تو میں نے کہا سید نے بلایا. میں فوراً گیا. سید نے مجھے دیکھا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. سید نے کہا کہ کہتا ہے عالم کہ سید مجھے نہیں پتا. کہتا اگر تمہیں پتا ہوتا تو کافر ہو چکے ہوتے. کہتا ہے میں کیا کروں. کہتا ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے پریشان ہے اور ہر روز قرض کی کھجوریں لے کر آتا ہے اور آج اس کو دکان والے نے کھجور دینے سے بھی انکار کر دیا اور آج وہ بھوکا اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا ہے. ہاں میں کیا کروں. کہا یہ کھانا, ایک تشت پہ ٹرے میں کھانا دیا, کہا یہ لے جاؤ اور یہ کچھ پیسے ہیں, کوئی درہم دینار دیے. کہا چھپکے سے جہاں بیٹھنا اس کے بدن جہاں بھی وہ بیٹھا ہو سو رہا ہو جگہ پہ دبا کے رکھ کے آ جانا. عزت نفس ہے. آپ معاشرے میں ڈھونڈیں کوئی جو وائٹ کالر آدمی ہے, شریف النفس انسان ہے, وہ اپنی مجبوری آ کے آپ کو بتائے گا نہیں. آپ انتظار نہ کریں کسی کا جناب. اگر اللہ نے آپ کو کسی کو توفیق دی ہے آپ ڈھونڈیں اپنے معاشرے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں. کسی کا بچہ قابل ہے, فیس نہیں دے سکتے, اس کو پڑھائیں. یہ انسانیت تو نہیں ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا رہوں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہوں. وہ کہتے ہیں خود میں گیا, میں نے دق الباب کیا, انہوں نے دروازہ کھولا. کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں, میں نے سوچا کہ آج کھانا کھانا ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. تو کہا ٹھیک ہے آ جائیے. جب کھانے میں سے ہٹایا وہ لحاف تو کھانا جو تھا, اس نے جب کھانا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں. کہا یہ کھانا آپ کا نہیں ہے, یہ کھانا کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے جس نے یہ بھیجا ہے, آپ کا کھانا نہیں ہے. یہ حقیقت کیا ہے. وہ مجبور ہو گئے. کہا مجھے سید نے بھیجا ہے. کہا کہ آپ کی یہ حالت ہے. وہ شخص رونے لگ گیا. کہا کہ میری اس حالت کو یا خدا جانتا تھا یا میں جانتا ہوں. ایسے بھی علماء اور یہی علماء. اور ایک ہم عزیزان محترم, یہ معاشرہ باہمی اتحاد سے اجتماع کو لے کر جاتا ہے, اور ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اسے ایک دو کی ضرورت نہیں ہے, اسے پورے اجتماع کی ضرورت ہے. پوری سوسائٹی چاہیے, پورے شہر چاہیے. جو امام زمانہ کی حکومت ہوگی اور امام کی حکومت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا, مگر کون لوگ ہوں گے. ہمارے علاوہ کوئی لوگ ہوں گے. تو میرا داخلہ کیسے ہوگا اس حکومت کے اندر. ابھی میں اپنے کوشش کرتا ہوں جی میرا پاسپورٹ کسی یورپ کے ملک کا ہو, کسی ایسے ملک کا ہو. کوشش کرتا ہے انسان, امیگریشن کرا رہا ہے, مگر کیا میں نے اپنے عمل کو ایسا کیا کہ میرا پاسپورٹ امام زمانہ کی حکومت کا بنے. ہے کہ نہیں ہے. کیا میری پلاننگ میں ہے, کیا میرے کیریئر کونسلنگ میں ہے, کیا میری بزنس کی 5-6 مہینے کی آگے حکومت کے اندر جو میں سوچتا ہوں ہے. نہیں ہے. ویسے باتیں ہیں میری. عزیزان محترم پھر میں کس طرح پہنچوں گا. بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے بہرحال اپنے حساب سے ٹائم پر آ گیا تھا, لیکن میں لیٹ بیٹھا ہوں کہ مجھے آج تھوڑا جلدی پہنچنا ہے ایک جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کو آج کی یہیں خلاصہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ شجر خبیثہ یہ ظاہر میں بھی ہے اور یہ باطن میں بھی ہے. یہ منافق کی طرح بھی ہے اور یہ دوست بن کے بھی آتا ہے, اور یہ درمیان میں بھی ہے اور بالکل سامنے مقابلے بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی اس نے گھیرا ہوا ہے. اس کے شاخ اور برگ, اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ اس طرح بیل کی طرح ہمارے گرد گھومی ہوئی. اگر ہمیں اس سے آزاد کرنا ہے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی, اپنے اوپر انفرادی اور اپنے اجتماع کے اوپر جو ہمارا اجتماع ہے. اگر میں اس طرح نہیں گیا تو نہیں. بہترین فارمولہ ایک چیز آپ کی خدمت میں اور التماس سے دعا کہ دیکھیں زندگی میں ان کیفیتوں کو پیدا کریں جو اللہ کے ولیوں کے پاس تھی. اللہ کے ولی اپنی زندگی میں
کچھ حصہ ایسا رکھتے تھے جس سے وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتے تھے. یعنی خلوت ہونی چاہیے, تھوڑا ٹائم میں اپنے آپ کو دوں کہ میں اپنے پروردگار سے باتیں کروں. آپ رسول خدا کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں, وہ رسول کے جسے پروردگار نے بنایا کہ میں پہچانا جاؤں, وہ رات کو سجدے میں کبھی دایاں رخسار رکھ کر, کبھی سجدے خاک پر رکھ کر کیا فرما رہے ہیں کہ رب لا تقلنی الی نفسی طرف عین ابدا, اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ, مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ, اور اگر مجھے خدا میرے حال پہ چھوڑ دے میں تو تباہ ہو جاؤں گا. یعنی غالب دین کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف زیارت پہ گیا اور حرم میں مولا سے کہا کہ مولا کوئی تو شخص مجھے دکھا دیں کہ جس سے میں حال دل کہہ سکوں. یعنی معنویت کی تشنگی تھی. کہتا ہے ابھی میں یہ کرتا کرتا ایک مدرسے کے سین میں بیٹھا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اوپر والے کمروں میں سے ایک بڑا نورانی چہرہ آیا, اذان دی, اور میں نے دیکھا کہ بندے سے نور کی طرح چیزیں نکل رہی. اذان دی, اس نے مجھے دیکھا لیکن متوجہ نہیں ہوا اور چلا گیا. وہ میرا دل بڑا ہوا کہ میں نے کہا یا امیر المومنین, ایک ہی تو شخص کو نظر آیا تھا کہ جس کے چہرے سے وہ معنویت تھی, مگر وہ بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا, متوجہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں ابھی میں نے یہ توسل کیا تھا تو وہ شخص دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ اوپر آ جاؤ, مجھے اوپر بلایا. وہ بہت بڑے عالم دین, عالم طالقانی تھے کہ جو پہلے چرواہے تھے, یعنی جانوروں کو, بھیڑ بکریوں کو چرواہا یعنی کھیتوں پہ چراتے تھے. وہاں پر انہوں نے ایک دفعہ کہیں قرآن کی تلاوت سن لی, کوئی تلاوت کر رہا تھا. جب قرآن کی تلاوت سنی, کیونکہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں, مگر دل جو ہے وہ مقلب ہو گیا, کنورٹ ہو گیا کہ کاش پروردگار میں کب اس طرح قرآن پڑھ سکوں گا اور سمجھ سکوں گا. بس یہ ایک اندر سے آہ نکلی, خدا نے کھینچ لیا. 40 سال کی عمر میں حوضے گئے اور جو کتاب کوئی بھی بولتا تھا وہ پڑھانا شروع کر دیتے تھے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھا رہا بہت دیر تک, وہ مجھے دیکھتے رہے, میں انہیں دیکھتا رہا اور میں روتا رہا. وہ احوال, وہ کیفیتیں, وہ مشاہدات, اور اس مقام پر تھے کہ وہ عالم دین کہ انہوں نے رات جو ان کی آخری تھی, جو وہاں کام کرتا تھا مدرسے میں, اسے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب کوئی طالب علم بولے کہ مرتضیٰ طالقانی انتقال ہو گئے ہیں, مر گئے ہیں, تو مجھے کفن دفن دے دینا. اب وہ سمجھا کہ شاید ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن عین اسی وقت پہ فجر کی اذان دی اور جا کر جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے. طالب علم نے کیا دیکھا کہ قبلہ کی طرف رخ کر کر خود چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں اور دنیا سے چلے گئے.